خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان اقتصادی ہفتہ وار جائزے کے کچھ اہم نکات پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ مقصد یہ ہے کہ پچھلے ہفتے کیا خاص رہا معیشت میں اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کو ذرا جلدی سے سمجھ لیں۔ ٹھیک۔ چند چیزیں تو کافی دلچسپ ہیں، جیسے امریکہ کے ساتھ کوئی تجارتی بات چیت کی خبر ہے، دبئی میں پاکستان مارٹ کا ایک منصوبہ ہے، اور وہ جڑواں شہروں میں پانی کا مسئلہ بھی۔ تو چلیے ان پر بات کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو سب سے پہلے یہ بین الاقوامی تعلقات اور تجارت۔ سنا ہے کہ امریکہ سے کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، تیل نکالنے میں مدد اور ہماری چیزیں وہاں سستی بکیں۔ جی ایسی باتیں گردش میں ہیں۔ آرمی چیف بھی واشنگٹن گئے تھے، تو کیا یہ کوئی بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں، یہ یقینی طور پر ایک وسیع سفارتی کوشش کا حصہ لگتا ہے، اور اسی سلسلے میں دبئی میں ڈی پی ورلڈ کا پاکستان مارٹ والا منصوبہ بھی اہم ہے۔ اچھا۔ جی، اس سے پاکستانی مصنوعات جیسے ٹیکسٹائل ہے، سرجیکل سامان، کھیلوں کا سامان اور خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء، ان کی برآمدات کے لیے ایک بڑا آپ کہہ لیں ہب بن سکتا ہے۔ قطر کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی ہے، موسمیاتی تبدیلی اور سرمایہ کاری پر، تو تعلقات میں وسعت آ رہی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ بھی تو ہے نا، شاہراہ قراقرم پر احتجاج۔ ہاں، وہ چل رہا ہے۔ 20 دن سے زیادہ ہو گئے اور چین سے تجارت رکی ہوئی ہے، تو ایک طرف یہ پاکستان مارٹ، دوسری طرف یہ رکاوٹ۔ بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، مطلب ایک طرف نئے دروازے کھولنے کی کوششیں اور دوسری طرف جو سب سے اہم راستہ ہے وہاں مسئلہ ہے۔ اس احتجاج سے صرف تجارت ہی نہیں بلکہ درآمدی سامان کی سپلائی چین بھی متاثر ہو رہی ہے۔ تو یہ دکھاتا ہے کہ اندرونی استحکام کتنا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب آتے ہیں ذرا ملکی معیشت کی طرف۔ IMF کا دباؤ تو ہے ہی کہ ٹیکس سسٹم ٹھیک کریں، گورننس بہتر ہو۔ جی، وہ تو جاری ہے۔ ایک اور بات جو تشویشناک لگی وہ یہ کہ پچھلے سال صحت اور تعلیم پر خرچہ کم ہوا، 27 ارب روپے کم، وہ بھی صوبوں کی وجہ سے۔ جی، یہ بات سامنے آئی ہے، اور یہ یقیناً اچھا نہیں، خاص طور پر ان اہم شعبوں کے لیے۔ اس کا لمبا اثر ہو سکتا ہے صحت اور تعلیم کے معیار پر۔ اسی دوران مالیاتی نظام کو رواں رکھنے کے لیے اسٹیٹ بینک نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ کیا؟ تقریباً 1 ٹریلین روپے بینکنگ سسٹم میں ڈالے، روایتی اور اسلامی دونوں طریقوں سے۔ 1 ٹریلین، اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ غالباً مارکیٹ میں پیسے کی کچھ کمی تھی یا تناؤ تھا، تو نظام کو مستحکم رکھنے کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا۔ اور دوسری طرف حکومت بھی اگست سے اکتوبر تک 600 ارب روپے کے اجارہ سکوک یعنی اسلامی بانڈز نیلام کرنے کا سوچ رہی ہے، بجٹ کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عام آدمی کے لیے بھی کوئی امید ہے؟ بجلی کے بلوں میں کچھ کمی؟ سنا ہے 77 پیسے فی یونٹ کم ہو سکتے ہیں۔ جی، ایسی اطلاعات ہیں۔ اور وہ محفوظ یونٹ کی حد بھی 200 سے 300 کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ صارفین کے لیے یقیناً اچھی خبر ہوگی اگر ہو جائے، اور اس کو شاید گردشی قرضے میں جو کمی آئی ہے اس سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، گردشی قرضہ کم ہوا ہے؟ جی، بتایا گیا ہے کہ 780 ارب روپے کم ہو کر اب 1.614 ٹریلین رہ گیا ہے۔ زبردست۔ تو شاید اس بہتری کی وجہ سے بلوں میں کمی کی گنجائش بنی ہو، اور IT سیکٹر کے لیے بھی ایک روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ 2.0 کی تجویز ہے، ترسیلات زر کو آسان بنانے کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ذرا مارکیٹ کی بات کریں۔ اسٹاک ایکسچینج KSE 100 انڈیکس پچھلے ہفتے تو کمال ہی کر دیا، 3% سے زیادہ اوپر گیا۔ جی، 14,500 کو بھی عبور کر گیا۔ ہاں، 14,582 پر بند ہوا۔ اور ایک اور دلچسپ بات، MSCI نے فیصل بینک کو اپنے فرنٹیئر مارکیٹس انڈیکس میں شامل کر لیا ہے۔ جی، یہ اہم ہے۔ اب 27 پاکستانی کمپنیاں ہو گئی ہیں۔ اس کی کیا اہمیت ہے ویسے؟ دیکھیں، MSCI انڈیکس میں شمولیت اس لیے اہم ہوتی ہے کہ بہت سے جو بین الاقوامی فنڈز ہیں وہ انہی انڈیکسز کو دیکھ کر سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اچھا۔ تو جب کوئی کمپنی شامل ہوتی ہے تو اس کے شیئرز میں باہر سے خریداری بڑھنے کا امکان ہوتا ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری آ سکتی ہے۔ ٹھیک۔ اور کچھ کمپنیوں نے بھی اچھی کارکردگی دکھائیں، جیسے PABC جو کین بناتی ہے، اس نے اپنی پیداوار بڑھا کر سالانہ 1.3 ارب کینز تک کر دی ہے۔ واہ۔ اور ایک اور کمپنی ہے TOMCL، دی آرگینک میٹ کمپنی، وہ UAE میں کیری 4 کو براہ راست گوشت فراہم کرنے والی پہلی پاکستانی کمپنی بن گئی ہے۔ یہ تو بڑی خبر ہے۔ جی، تو یہ متعلقہ شعبوں کے لیے اچھی علامات ہیں۔ ٹھیک۔
آخر میں انفراسٹرکچر اور کچھ سماجی مسائل۔ ریلوے میں بھی کام ہو رہا ہے، سنا ہے۔ ڈیجیٹلائزیشن، پٹریاں ٹھیک کرنا، کچھ کام آؤٹ سورس کرنا۔ جی، منصوبے تو ہیں اور کہہ رہے ہیں اسی سال مکمل ہوں گے۔ اور سرکاری ملازمین کے لیے وہ نیا پینشن پیکج بھی منظور ہوا ہے جو اگلے سال جولائی سے لاگو ہوگا۔ جی، جس میں سب کے لیے برابر اضافہ ہوگا۔ لیکن انفراسٹرکچر سے جڑا ایک بہت سنگین مسئلہ ہے، اسلام آباد اور راولپنڈی میں پانی کا بحران۔ او ہاں، یہ تو سن رہے ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے چلی گئی ہے۔ 1960 میں جہاں پانی 10 میٹر پر تھا، آج 120 میٹر سے بھی نیچے ہے۔ 120 میٹر؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ۔ اب اس سے نمٹنے کے لیے چھوٹے ڈیم بنانے کا منصوبہ ہے، لیکن یہ صورتحال شہری منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظام پر بہت بڑے سوال اٹھاتی ہے۔ بالکل۔ کیا ہم ترقی کرتے ہوئے اپنے وسائل کا صحیح اندازہ لگا رہے ہیں؟ یہی سوال ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایک طرف سفارتکاری، تجارت کے نئے راستے کھولنے کی کوششیں، دوسری طرف معیشت کو سنبھالنے کے لیے IMF کی شرائط، اسٹیٹ بینک کے اقدامات۔ جی۔ کارپوریٹ سیکٹر میں کچھ اچھی خبریں، لیکن پانی جیسے بنیادی مسئلے مزید گمبھیر ہو رہے ہیں۔ بالکل۔ تصویر یہی ہے کہ پاکستان بے وقت کئی محاذوں پر مصروف ہے۔ بین الاقوامی تعلقات، تجارت، ملکی معاشی چیلنجز، گورننس اور بنیادی ڈھانچہ، خاص طور پر پانی۔ آگے بڑھنے کے لیے ترقی کی خواہش اور وسائل کی حقیقت پسندی میں توازن قائم رکھنا یہی سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ اور آج کے لیے ایک آخری سوچ سننے والوں کے لیے، ایک طرف خبر ہے کہ تجارتی خسارہ سالانہ 44% بڑھ گیا ہے، جو پریشانی کی بات ہے۔ دوسری طرف پاکستان مارٹ جیسے منصوبے ہیں جو برآمدات بڑھانے کی امید دلاتے ہیں۔ تو یہ دونوں متضاد چیزیں، یہ رجحانات آنے والے مہینوں میں تجارتی توازن پر کیسے اثر انداز ہوں گے؟ کیا نئی منڈیاں بڑھتے درآمدی بل کو قابو کر پائیں گی؟ اس پر غور کیجیے گا۔